جس علی بن ابی طالب نے 25 سال تک تلوار کو نیام میں رکھا خلوص کے تقاضے پر، وہ علی بن ابی طالب خلوص کا جب یہ تقاضا پاتا ہے کہ اب تلوار نکلنی چاہیے، تو پھر جنگ جمل بھی ہوتی ہے، جنگ صفین بھی ہوتی ہے، جنگ نہروان بھی ہوتی ہے۔ جنگ جمل کے لیے روکنے کے لیے جو مولا نے اپنی سعی کی وہ بھی تاریخ میں موجود ہے، جا کے سمجھایا، قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، مولا سمجھا رہے نہیں کرو یہ کام، تم نے بیعت کی تھی۔ مولا نے فرمایا ان سے جا کے پوچھو انہوں نے ہماری بیعت کی تھی یا نہیں؟ پوچھا کہا ہم نے بیعت کی تھی لیکن اب ہم اپنی بیعت کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت فرمایا اقرار العقلاء علی انفسہم، کیا ہے مولانا؟ اگر کوئی عاقل اقرار کر لے تو وہ حسن ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ تم نے اقرار کر لیا، تم نے بیعت کی ہے، پھر اس کے بعد توڑ رہے ہو، اور بیعت توڑنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ باغی کہا جاتا ہے، طاغی کہا جاتا ہے۔ جنگ جمل میں بہت چاہا، حضرت عائشہ کو اتنا مولا نے ادب اور احترام کے ساتھ جنگ سے پہلے بھی جنگ کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنا راہ و روش کو اختیار کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہزاروں آدمی اس جنگ جمل میں مارے گئے، اور اہل سنت برادران کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ آخری دم تک جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ پشیمان تھیں وہ یہ تھی کہ میں جمل میں گئی کیوں تھی۔ یہ برادران اہل سنت کی روایت ہے۔ مولا نے جا کے کہا یہ نہیں کریں آپ کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، لیکن جب بی بی نے بات نہیں مانی تو مولا نے دیکھا کہ یہاں تو بت پرستی شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ تو پھر حضرت عائشہ ہیں، ان جو جس اونٹنی پر بیٹھی ہیں اس کو پوجا جا رہا ہے، اس کی مینگنیاں تبرک کے طور پر اٹھا کے لے جاتے تھے جمل والے، اس کی رال کو لے لیتے تھے اونٹنی کی، اس حد تک بت پرستی ہو رہی تھی۔ بھائی بت صرف پتھر کا تو نہیں ہوتا، کسی جانور کو بھی بت بنا لیا جاتا ہے، وہ بت بن گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا محمد حنفیہ جاؤ اس کے گھٹنے کاٹ دو اس اونٹنی کے۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، تینوں کا مہ برسنے لگا، پیچھے ہٹتے ہٹتے جب اس مرحلے پر آئے کہ گویا میدان چھوڑ دیا تو پیچھے پشت سے کسی نے ہاتھ رکھا، مڑ کے دیکھا تو امام حسن تھے۔ فرمانے لگے بھائی یہ تلوار مجھے دے دیجئے، اس اونٹنی کے گھٹنے میں کاٹوں گا۔ مولا گئے، امام حسن جنگ کو مکمل کرنے کے لیے محمد حنفیہ گردن جھکا کے کھڑے تھے، مولا قریب آئے، مولا امام علی قریب آئے اور آ کے کہا محمد کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ نے مجھے کام دیا تھا میں کر نہیں سکا۔ تو میرے مولا علی نے محمد حنفیہ کی پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم حسن کے برابر ہو، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے، امام حسن گئے، اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دیا، ہودج گر گئی، جنگ تمام ہو گئی۔ مولا نے فرمایا اس اونٹنی کو جلاؤ، اس لیے کہ اگر اس کی کوئی چیز بھی باقی رہ جائے گی تو پھر یہی پوجی جائے گی۔ یہ بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں، ان کے مزاج میں پوجنا ہے، ان کے مزاج میں بت پرستی ہے، یہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہوا بھی، مولا نے اپنے پہلے خطبوں کے اندر نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا میرا دور پیغمبر کے دور سے مشابہ ہے، میں جیسے بعثت کے ایام میں نبی مکرم نے جاہلیت کا مقابلہ کیا تھا، میں 25 سال کے بعد پھر جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہی دور پلٹ رہا ہے، وہی دور پلٹ گیا ہے، لہٰذا میں وہ اقدامات کروں گا جو پیغمبر نے اقدام کیے ہیں۔ اور اس انداز سے مولا جنگ صفین، جنگ جمل، شب قدر بھی ہے، اعمال کی رات بھی ہے، گریہ ازاری کی رات بھی ہے، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ جنگ صفین میں ایک معجزہ جو مولا کا گزرا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا گزر جاؤں۔ پانی جنگ صفین میں امیر شام کے لشکر نے فرات پر قبضہ کر لیا تھا۔ بچے توجہ کریں، فرات پر قبضہ تھا، مولا کے اوپر پانی بند تھا، مولا کے لشکریوں پر پانی بند تھا۔ بہرحال ادھر لشکر بھی بڑا تھا، ادھر لشکر بھی بہت بڑا تھا، مولا کے لشکریوں پر پانی بند ہو گیا اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت مالک اشتر جو سپہ سالار ہیں، تین دستے تھے مولا کے لشکر کے، 3 سپاہیں تھیں مولا کے لشکر کی، ان کی میں سے ایک لشکر کی سپہ سالاری حضرت مالک اشتر کے پاس تھی۔
حضرت مالک اشتر مولا کائنات کے پاس آ کے کہتے ہیں یا علی پانی ختم ہو گیا ہے، حملہ کر کے گھاٹ چھڑائیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، جا کر پانی تم اکیلے لے آؤ۔ کہ مولا 4000 کا لشکر ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، 4000 کا لشکر ہے جو فرات پر قابض ہے، میں اکیلا چلا جاؤں؟ حضرت نے فرمایا اکیلے جاؤ، مشکیزیں لے جاؤ جانوروں پہ لاد کر رکھ کر، اور پانی بھر کر لے آؤ۔ مالک اشتر اس شیعہ کو کہا جاتا ہے جو یہ سوال اب نہیں کرے گا کہ میں بچوں گا یا مروں گا، اس لیے کہ اگر مولا کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ اکیلے جاؤ تو پھر مولا ہی بچانے والے بھی ہیں، مولا ہی حفاظت، مولا جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ مالک اشتر نے جانوروں پہ خالی مشکیزیں رکھے، فرات کے قریب پہنچے، پانی کو بھرا، مشکیزوں کو بھر کے واپس آ گئے۔ امیر شام نے اپنے خیمے میں بلا لیا اس سردار کو جو لشکر کو لیے کھڑا تھا، تم نے پانی جانے کیسے دیا؟ اکیلا مالک لے کے چلا گیا۔ کہنے لگے حضور ہماری مجال کے ہم پانی نہ دیتے، آپ کے مشیر خاص عمرو عاص ان کے ساتھ آئے تھے جی، انہوں نے کہا تھا انہیں پانی دے دو، تو ہماری مجال کے ہم نہ دیتے، ہم نے پانی دے دیا۔ عمرو عاص کو بلا لیا، عمرو عاص تم گئے تھے؟ کہنے لگے جھوٹ بولتا ہے، میں نہیں گیا مالک کے ساتھ۔ علامہ بزرگوار نمازی نے اس بات ولایت نامی کتاب ہے شرح زیارت جامعہ، اس کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ بزرگوار نمازی فرماتے ہیں کہ اس نے انکار کیا، میں تو نہیں گیا۔ امیر شام نے کہا اچھا دیکھو اب اگر یہ بھی آئے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ آئے تھے، یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں گیا، اب اگر یہ بھی آئے تو نہیں دینا پانی۔ کچھ دن کے بعد پھر مالک نے وہی سوال کیا، مولا علی نے فرمایا جاؤ جیسے پہلے لے کر آئے ہو پھر لے آؤ۔ مالک پھر پانی لے کر آ گئے، پھر بلا لیا گیا، اب کیسے دے دیا؟ کہا حضور آپ کے فرزند خاص یزید ابن معاویہ ساتھ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا انہیں پانی دے دیجئے، ہم نے پانی دے دیا۔ بلا لیا یزید کو بھی، تم گئے تھے؟ کہہ رہے نہیں میں نہیں گیا، یہ غلط کہتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی خود آئے تھے، اب یہ بڑے آدمیوں کو کون جھٹلائے؟ تو وہ جو ہے یہی ہے نا مزاج معاشرے کا، کہ اگر یزید بھی آئے تو پانی نہیں دینا۔ تیسری مرتبہ پھر مالک پانی لے کر آ گئے، کہا آپ کون آیا تھا؟ کہا حضور آپ خود آئے تھے، آپ نے کہا تھا انہیں پانی دے دو۔ کہا ہمارے منہ پر ہی ہم سے یہ بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں ہمارے سامنے تو آپ ہی آئے تھے۔ کہا اب اگر میں بھی آؤں تو کوئی دلیل لے کر آنا میرے پاس۔ چوتھی مرتبہ پھر مالک پانی لے کر آ گئے، سنیں گے عزیزو۔ اور پھر جب انہوں نے بلایا کہ آپ کون آیا تھا؟ کہنے لگا آپ خود آئے تھے۔ کہا دلیل؟ کہا آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتروا لی تھی ہم نے۔ تو جب اس نے کہا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھ کی انگوٹھی غائب تھی، تو کہنے لگے ھذا من عجائب علی بن ابی طالب، یہ علی بن ابی طالب کے عجائب و غرائب میں سے ہے، جب علی چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی اہل بیت ائمہ مولا علی اس انداز سے اپنا جلوہ دکھاتے تھے تاکہ ان میں سے جو لوگ نرم دل ہیں وہ مڑ جائیں اور آ جائیں حقیقت کی طرف۔ جنگ صفین، جنگ نہروان، میں ایک ایسے فطرے کی آنکھ کو پھوڑ رہا ہوں جو میرے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ نماز گزار، تہجد گزار، قاریان قرآن، روزہ رکھنے والے، ذکر زبان پہ جاری کرنے والے، مگر جاہل، بے بصیرت، متکبر، شیطان نے جن کے دلوں میں انڈے دیے ہوئے تھے، مولا فرما رہے ہیں، میں نے یہ جملے بھی مولا کے ہیں، شیطان نے جن کے دلوں میں انڈے دیے ہوئے ہیں، یہ تعبیر بھی مولا کی ہے، اور پھر وہ چوزے نکلتے ہیں، یہ الفاظ مولا کے ہیں، فرماتے ہیں پھر انڈے سے چوزے نکلتے ہیں، پھر وہ چوزے ان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو معتبر سمجھتے ہیں مگر شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جنگ نہروان والے لوگ، ان کا خلا خما کیا، جا رہے ہیں، فرمایا میرے 9 نہیں مریں گے، ان کے 9 نہیں بچیں گے۔ مولا کے 7 شہید ہوئے، ان کے 10 سے کم لوگ بھاگے، اور فرمایا کہ لوگ کہنے لگے مولا اللہ کا شکر کہ ان سے جان چھٹی، ہزاروں لوگ مرے اس میں۔ حضرت فرمایا نہیں، خوش مت ہو، یہ نسلوں میں اور صلبوں میں منتقل ہو چکے ہیں، ان کے جراثیم صلبوں اور نسلوں میں منتقل ہو چکے ہیں، ہر کچھ مدت کے بعد امتحان لیں گے آ کر۔